السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج بحمدہ تعالی عز و جل 10ویں ہماری نشست ہے اور 10ویں پارے کی اجمالی گفتگو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم تمامی حضرات کو حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کل آپ نے سورہ انفال کی چند آیتیں سماعت کی تھیں۔ 10ویں پارے میں بھی سورہ انفال کا تسلسل ہے۔ سورت کے شروع میں بھی مال غنیمت کی کچھ تفصیل بیان ہوئی تھی اور یہاں اس پارے کے آغاز میں بھی مال غنیمت کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے ذکر کو دوبارہ بڑے ہی دلکش انداز میں چھیڑا گیا ہے اور اس کی یوں منظر کشی کی گئی کہ جیسے سامعین اپنی آنکھوں سے اس کا حال مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی اعجازات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آغاز پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا ذکر کیا کہ معرکہ بدر کے وقت مسلمان میدان بدر کے مدینے سے متصل کنارے پر، جبکہ کفار دور والے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان کے تجارتی قافلہ دشمن کے پیچھے تھا اور اس کی حفاظت پر ایک بڑا فوجی دستہ مامور تھا۔ اس جنگ میں کیفیت یہ تھی کہ کفار کے حصے میں پانی تھا اور زمین بھی زیادہ ہموار نہ تھی، جبکہ جہاں مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ کیا تھا وہ زمین ریتیلی اور اس پر چلنے میں بھی پاؤں دھس جایا کرتے تھے۔ وہاں یہ دشواری تھی، پانی کی بھی شدید قلت تھی۔ ان تمام مشکلات اور بحرانوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا تاکہ غزوہ بدر میں مرنے والے کافر اپنی ہلاکت کو اور مسلمان اپنی زندگی اور فتح کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ نیز یہ کہ ظاہر ہو جائے کہ حق پر کون ہے۔ اب جس کو حق کا ساتھ دینا ہے وہ بھی ساتھ دے پورے انشراح صدر کے ساتھ، اور جس کو حق کی مخالفت کرنی ہے وہ بھی حق کی مخالفت کرے، حجت پوری ہو جانے کے بعد۔ غزوہ بدر کے حوالے سے جو حقائق یہاں ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے خاص باتیں یہ ہیں۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی اور یوں مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کا ہونا طے فرما دے، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کر جائے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے نصرت الہی کے حصول کے 4 عناصر ذکر فرمائے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، دشمن کے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر اور اطاعت کے بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے
تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد قوموں کے عروج اور زوال کا ناقابل تردید ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی کسی قوم کو اس وقت تک زوال پذیر نہیں کرتا جب تک وہ اپنی عملی زندگی میں انحطاط کا شکار نہ ہو جائیں۔ شاعر مشرق نے کیا ہی خوب اس حوالے سے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ شیطان لعین بدر کے معرکے میں انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کا کافروں پر غلبہ نہیں بلکہ کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قیادت میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا تو شیطان میدان بدر سے بھاگ نکلا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یوں شیطان لعین بدر کے میدان سے بھاگ نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قیادت میں فرشتوں کی عظیم جماعت کو اتار کر اہل ایمان کی مدد اور نصرت کا وہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 150 میں بتایا گیا کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے منہ اور پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ بدلہ ہے تمہارے جرائم کا، تم آل فرعون اور سابقہ کافروں کے روش پر چلتے رہے، انہیں بھی کفر اور جرائم کی پاداش میں ایسے ہی عبرتناک سزاؤں سے دوچار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے لوگ بدترین جانور ہیں۔ یہودیوں نے اس موقع پر میثاق مدینہ کی مخالفت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کی حمایت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عہد شکنی کرنے والوں کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے۔ میثاق مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے تھے تو آپ نے یہود سے اور دوسرے قبائل سے اس بات کا عہد و پیمان کیا اور کروایا تھا کہ ہم پر جب کوئی دوسرا شخص حملہ کرے گا تو ہم اس کے حملے کے وقت ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یا اگر ساتھ نہ دیں گے تو کم سے کم اس حملہ آور کی ہم مدد نہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اس کے اندر عہد و پیمان شامل تھے جس کو میثاق مدینہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے جب یہ میثاق کیا تھا مگر انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عبرتناک اور سبق آموز ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا یہاں پر حکم دیا تاکہ عہد شکنی کرنے والے سرداروں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور پھر خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری لازمی نہیں رہ جاتی ہے۔ ایسے معاہدے توڑ دینے چاہیے۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں بس مہلت دی ہے، اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر دردناک انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے ہمہ وقت تیاری مکمل رکھیں۔ اس مقصد کے لیے وہ جو بھی مال خرچ کریں گے اللہ پاک انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، یہ تو خاص اللہ کی نصرت کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما دی۔ لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرأت ہی نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، غزوہ بدر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کی وہ عظیم نشانی ہے کہ جس کو صبح قیامت تک
جب جب یاد کیا جاتا ہے تو انصار و مہاجرین کی بے پناہ قربانیاں نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا عالم یہ تھا کہ غربت و افلاس نے ان کے پاؤں کو جگڑ لیا تھا، مگر غربت و افلاس محبت رسول کے راہ میں حائل نہ ہو سکی، اور صحابہ کرام نے غربت و افلاس کے باوجود بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو انمول نمونہ پیش کیا ہے، اللہ اکبر، اس کو پڑھ کر کے اور اس کو سن کر کے ایک عظیم ایمانی جوش اور ایمانی خیالات دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو بار بار پڑھیں، بلکہ بخاری شریف میں ایک کتابی ہے جس کو کتاب المغازی کہا گیا ہے، اس میں اس غزوہ بدر کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ کسی اچھے عالم سے اس کو تفصیلی طور سے خود بھی سنیں اور اپنے نوجوانوں کو بھی سنائیں، تاکہ ہمیں اس بات کا صحیح طور سے اندازہ ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت اور جسمانی قوت سے نوازا ہے، یہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے نعمت اس لیے دی ہے کہ اس کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کی محبت پر قربان کر دیا جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے معرکہ بدر کے اندر جو انمول نمونہ پیش کیا، آپ اس کو جب غور سے پڑھیں گے تو بتائیں کہ جہاں ایک جانب 1000 مشرکین ہوں اور ایک جانب 313 مسلمان ہوں، وہاں پر حال یہ ہے کہ سب کے پاس بہترین وقت کے اعتبار سے حالات حرب و ضرب موجود ہیں۔ ان کے پاس تلوار سے بچنے کے لیے بہترین لوہے کا لباس موجود ہے، ان کے پاس ڈھال ہے، تیر ہے، کمان ہے، بہترین قسم کے بھالے ہیں، برچیاں ہیں، ان کے پاس 700 گھوڑے ہیں اور اونٹ اس کے علاوہ الگ ہے۔ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس ڈیلی 4 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے تاکہ کفار و مشرکین کے لشکریوں کو کھلایا جا سکے۔ یہاں مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ روزے کے حالت میں، رمضان کا مہینہ تھا، جس کھجور کے آدھے ٹکڑے سے وہ سحری کیا کرتے تھے، اسی کھجور کے آدھے ٹکڑے سے وہ افطار کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، مدینہ اور عرب کی گرمی کا عالم یہ رہتا ہے، میں نے خود وہاں محسوس کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی سامعین کو مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ خود وہاں جا کر کے دیکھیں کہ وہاں کتنی گرمی ہوتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اگر 38 ڈگری سیلسیئس ہو جائے تو ہماری پریشانی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں مگر پھر بھی پیاس کا احساس ہمارا غالب رہتا ہے، مگر وہاں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ 42-45 ڈگری وہاں پر عام بات ہے۔ اور پھر جو ہے آج کے دور میں جب کہ ہر قسم کے آسائشیں موجود ہے، وہاں تو سائبان تک موجود نہ تھا۔ آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کس قدر تکلیف میں گئے ہوں گے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی رسول تھے، ایک اونٹ پر یہ تینوں عظیم شخصیتیں سفر کر رہی تھیں۔ 2 حضرات اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور تیسری جو شخصیت ہوتی تھی وہ اونٹ کا لگام پکڑ کر کے آگے آگے چلا کرتی تھی۔ اسی طرح باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی کہ آپ اونٹ کا لگام پکڑ کر کے چلیں اور حضرت علی مرتضیٰ اور آپ کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے وہ اونٹ پر سوار ہوں، تو انہوں نے کہا کہ سرکار کرم فرمائیں، ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ اللہ کا محبوب اونٹ کا لگام پکڑے اور ہم جو ہے سواری کریں۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، یا پھر یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے ثواب کی امید نہیں ہے؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا متمنی نہیں ہوں؟ بلکہ میں تم سے زیادہ اس بات کا متمنی ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے راہ میں میرے بھی قدم خاک آلود ہوں اور مجھے بھی جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج ہم اگر کسی قوم کی قیادت کر رہے ہیں یا کسی قوم کی رہبری اللہ نے اگر ہمارے حصے میں رکھی ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کریمہ کو ضرور ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ یہ وہ سنت کریمہ ہے جس کو چھوڑ کر کے ہم نے قیادت کا جو صحیح حق ہے اس کو ہم نے حقیقت میں کھو دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جافشانی کے عالم میں، کس قدر جو ہے مصیبت کے عالم میں صحابہ کرام کو وہاں سے لے کر کے چلتے ہیں۔ ذرا بتائیں، کیا یہ جنگ تھا، یہ خودکشی تھی؟ کٹوانے اپنے آپ کو گئے تھے یا دشمن کو کاٹنے کے لیے وہاں گئے تھے؟ آپ ان تمام حالات پر غور کر کے صحیح طور سے سمجھ سکتے ہیں۔ 313 اسلامی مجاہدین کے درمیان صرف 7 تلواریں تھیں یا غالباً 6 تلواریں تھیں، اور صرف لاٹھی اور ڈنڈے تھے۔ دوسری جانب تلواریں، بھالے، برچیاں اور ہر قسم کے حالات و حرب و ضرب موجود تھے، مگر اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کو یقین تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت میں نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے
تو ہمیں قتل یا موت کے منہ میں ڈھکیل دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں زندگی سے سرفراز فرمائے۔ ہم دونوں حالتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، اور آج ہم صحابہ کرام کے ماننے والے کن راہوں پر چل رہے ہیں، اور زندگی گزارنے کا جو ہمارا سلیقہ ہے وہ کس قدر بدل گیا ہے۔ یہی اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی کی جانب قرآن نے واضح طور سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ گھبراؤ نہ خوف کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ۔ حضرات مکرم، یہی وہ ایمان ہے جو صحابہ کرام نے معرکہ بدر میں پیش کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کی ان تمام قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مقدس کلام میں ذکر فرمایا ہے، اور اہل ایمان کو وہاں پر غزوہ بدر میں بہترین فتح عطا فرمائی، اور ایسی فتح کہ غزوہ بدر میں 70 کافروں کا قتل ہوا، 70 ہی کافر گرفتار ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے جنگی قیدیوں کو لے کر کے چلے۔ اس وقت تک اسلام میں جنگی قیدیوں کے تعلق سے احکام نازل نہ ہوئے تھے اللہ کی جانب سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسندیدہ قرار دیا، لیکن مسلمانوں کے خطا پر جو ہے مواخذہ بھی نہ فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد احکام نازل فرمائے۔ آیت نمبر 72 سے واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کی دوستی اور دلی محبت صرف ان اہل ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر مال و جان کی قربانیاں دینے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر کا دوست کوئی کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اگر دوستی کا یہ معیار اختیار نہ کیا گیا تو معاشرے سے فتنہ اور فساد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر اہل حق کی ہمدردیاں کسی نسل یا لسانی تعلق کی وجہ سے کفار کے ساتھ ہوں گی تو وہ کبھی بھی کفار کے خلاف بھرپور وار نہ کر سکیں گے، اور اہل باطل کی کمر نہ توڑ سکیں گے۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے کہ جس پر صحابہ کرام نے کما حق بدر میں جو ہے عملی طور سے پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر رشتے پیر کی زنجیر بن جائیں تو ان رشتوں کو ختم کر دینا اور ان رشتوں کو جو ہے توڑ دینا، یہی ہمیں ایمان سکھاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارا رشتہ ہے تو اللہ سے ہے، اور اگر ہمارا رشتہ ہے تو رسول اللہ سے ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا بھائی میدان بدر میں آ گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر کے لیے مشکل ہو گئی کہ آج یا تو رسول کی محبت کا انتخاب کریں یا پھر اپنے بھائی کی محبت کا انتخاب کریں۔ آپ نے اپنے بھائی سے مقابلہ کر کے صبح قیامت تک کے لیے ایک دستور اسلام کے اندر لکھ دیا کہ اگر محبت رسول میں سگا بھائی ہی کیوں نہ جو ہے آڑے آئے، اس جو ہے آڑے آنے والے بھائی کی ہم پرواہ نہ کریں گے۔ اگر مسلمانوں کو پرواہ کرنی ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے زندگی میں جتنے رشتے ہیں ان رشتوں پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے بعد میں یہ عرض کرتے تھے ایمان لانے کے بعد کہ میدان بدر میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ میرے تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد محترم ہیں، میں نے آپ پر وار نہ کیا۔ آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، اگر میدان بدر میں تم ہمارے تلوار کے زد میں آ جاتے تو میں کبھی اس بات کا پرواہ نہ کرتا کہ تم ہمارے بیٹے ہو، بلکہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میں اپنے بیٹے کی جان کو بھی قربان کر دیتا۔ تو محبت رسول کا یہ وہ ضابطہ اور زاویہ ہے کہ جب تک اس زاویے اور ضابطے کو مسلمانوں نے اختیار کیا اس وقت تک وہ کامیاب رہے، اور جب سے یہ ضابطہ بدل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم سے منہ موڑ لیں، اور آج مسلمان جس قدر پستی میں ہیں یہ سب کے سامنے ہے۔ تو آیت نمبر 72 سے واضح ہو گیا کہ اہل ایمان کی دوستی اور دلی محبت صرف ان اہل ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر جان اور مال قربان کرنے کو تیار ہیں۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کا ایک دوسرے کا رفیق کار قرار دیا گیا جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانی دینے والوں کو ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کا ذکر سے ہوئی تھی، اور اختتام نصرت اور ہجرت کے مضمون پر ہو رہا ہے۔
گویا کہ یہ صورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان کا احاطہ کرتی نظر آتی ہے۔ اب یہاں سے سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ توبہ اس مدنی صورت میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کرتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب انتہائی جلالی ہے، چونکہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین جہاد کے حوالے سے باہم مربوط ہیں، نیز یہ سورت ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی اور اس میں کفار کے لیے مہلت ختم کر کے کھلا ہوا اعلان جنگ، اس لیے ان کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا اظہار یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لایا گیا۔ ابتدائی آیات میں مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا کہ ان تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، حجت تمام کر دی ہے، اب وہ ایک معینہ مدت میں اسلام قبول کر لیں یا اسلامی ریاست کے حدود سے باہر نکل جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اسلامی ریاست کی سرزمین ان کے ناپاک وجود کو برداشت نہیں کرے گی۔ یہ صورت دراصل غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ جہاد اور زکوٰۃ کے حوالے سے منافقین کی خباثتوں کی نشاندہی کی گئی اور ان کے مکروہ چہرے سے اسلام کا نقاب ہٹا کر انہیں معاشرے میں ظاہر کیا گیا۔ صلح اور امن کے معاہدوں سے کافروں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کے اسلام دشمن طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہٰذا ان معاہدوں کے 4 مہینے کی مہلت دے کر ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ کافر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کافر جہاں بھی ملے انہیں تحقیق کریں۔ اللہ ان کافروں پر آسمان سے کوئی عذاب اتارنے کے بجائے میدان جہاد مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل کرانا چاہتا ہے تاکہ انہیں سزا بھی مل جائے، یہ ذلیل اور رسوا بھی ہوں اور مسلمانوں کے دلوں کا غصہ بھی اتر جائے اور بعض کافر اس عبرتناک انجام سے سبق حاصل کر کے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر لیں۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 16 میں 2 ٹوک بیان کر دیا گیا کہ جہنم سے خلاصی اور جنت کا حصول انہی لوگوں کے لیے ممکن ہوگا جن کے استقامت اور خلوص کو اللہ آزما کر اور ٹھوک بجا کر دیکھ لے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ادا کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول اور مخلص اہل ایمان کے سوا کسی اور کو عزیز نہ رکھیں گے، وہی جنت کی دائمی اور خوشگوار لذتوں سے سرفراز ہوں گے۔ حضرات مکرم 24ویں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دنیاوی محبتیں اور 3 دینی محبتیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد دعوت دی کہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کرو، ایک پلڑے میں دنیا کی 8 محبتیں یعنی کہ والدین، بیٹوں، بھائیوں، بیویوں، رشتہ داروں، مال، کاروبار اور گھر کی محبت، اور دوسرے پلڑے میں دین کی 3 محبتیں یعنی کہ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت رکھو۔ اب دیکھو اگر دنیاوی محبتوں والا پلڑا وزنی ہے اور دنیا کی محبتیں دین کی محبت پر بھاری ہو رہی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ انسان کی ترجیح تو دنیا ہے، لیکن ذرا ضمیر کی تسلی کے لیے جزوی نیکی کر کے سمجھے کہ شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہرگز نہیں۔ دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے در حقیقت فاسق ہیں اور اللہ فاسقوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ حضرات مکرم، غزوہ احد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں کہ غزوہ احد میں یا پھر غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس آیت کریمہ کی جو عملی تفسیر بیان فرمائی ہے، آج ملت اسلامیہ کو ان تمام واقعات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے قلوب میں دنیا کی محبت اس قدر رس چکی ہے کہ ہم نے دینی محبتوں کو بالائے طاق کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں اپنا جان، اپنا مال اس قدر پیارا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتیں اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسا ہمارا عملی کردار ظاہر کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تو ذرا آپ دیکھیے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کفار و مشرکین ہر چہار جانب سے حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، آقا نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اپنی جان کو آج محمد کی جان پر قربان کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب بھی سرکار کا نام آیا کرے کہہ لیا کریں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 3
ایسے جو ہے انصاری نوجوان تھے جو ابھی 16 یا 17 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ جنگ احد میں کون وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ نے فرمایا کہ میں ان انصاری نوجوانوں کو جانتا ہوں جو ابھی کم عمر تھے، ابھی جو ہے جوانی کے سرحدوں میں انہوں نے قدم رکھا تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر جو کفار و مشرکین کو دیکھا کہ حملے کے ارادے سے بڑھ رہے ہیں تو ان انصاری نوجوانوں نے اپنے جسم کو پیش کر دیا، تلوار سے 2 ٹکڑے ہو گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک انہوں نے کوئی آنچ نہ پہنچنے دیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں سرکار میرے پشت پر آپ سوار ہو جائیں، یہ کفار و مشرکین جو بھی نیزہ اور تیر برسائیں گے آج طلحہ کا سینہ ان کا مقابلہ کرے گا۔ اور اس طرح رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں صحیح طور سے ڈھال نہ ہونے کی وجہ سے جب کفار و مشرکین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تلوار سے حملہ کرتے ہیں، آپ اس تلوار کے وار کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کا کچھ حصہ کٹ جاتا ہے۔ حضرات مکرم، ایک سوئی کانٹا چبھ جائے ہمارے بدن میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کیفیت ہوتی ہے کہ اپنی جان سے محبت ہے، اگر نبی سے محبت ہوتی اللہ اکبر تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ہمارے سامنے آتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ہاتھ کے کٹنے پر کوئی جو ہے تکلیف کا اظہار نہیں فرماتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں حسن حسن لکا یا طلحہ، طلحہ تجھے مبارک ہو، اے طلحہ تجھے مبارک ہو کہ آج تیرے ہاتھ کا ایک حصہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آپ عرض کرتے ہیں سرکار یہاں پر کفار و مشرکین کے جانب سے حملے زیادہ بڑھ رہے ہیں، آپ کے جو ہے جسم پاک کو خطرہ ہو سکتا ہے، سرکار آپ ایسا کریں کہ پہاڑی کے چوٹی پر پیچھے جو غار ہے آپ اس میں جو ہے پیچھے ہو جائیں تاکہ میں آپ کی ذات بابرکت کی حفاظت کا انتظام کر سکوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایک سیڑھی بن جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں سرکار آپ اپنے قدم پاک کو طلحہ کے پشت پر رکھیں اور پہاڑی کے اس اوٹ کے پیچھے ہو جائیں اور اس غار میں آپ بیٹھ جائیں تاکہ میں کفار مشرکین سے صحیح سے مقابلہ کر سکوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پشت پاک پر اپنا جو ہے قدم پاک رکھتے ہیں۔ ذرا سوچیں ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، جسم پر کئی جو ہے وار نیزوں اور تیروں اور تلواروں کے پڑ چکے ہیں، کیا انہیں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ مگر محبت رسول پر قربان جائیے، کیوں نہ قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا اگر یہ شعر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفوں کا احساس کیوں نہ ہوا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی محبت کو یاد کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ حسن یوسف کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کو زنان مصر نے دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا تھا، مگر حسن یوسف کی برکت کا یہ عالم تھا کہ انہیں تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ یہاں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، یہ حسن کامل ہے کہ جس حسن کو دیکھ کر کے کسی اور حسن کی جانب دیکھنے کی کبھی دل کے اندر خیال تک پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کی جانب یوں جو ہے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں یا رسول اللہ غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے مثال قربانی کو یہاں پر پیش فرمایا، اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم پاک کو آپ کے پیٹھ پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا وجبت لکل جنت یا طلحہ، اے طلحہ آج تجھ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرات مکرم، کیا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے نہ جانا تھا کہ سرکار پہلے خوشخبری نہ دے سکتے تھے؟ مگر یہ ضابطہ ہے الجنت تحت ظل السیوف کہ جنت تلواروں کے چھاؤں میں ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ نرم بستروں پر بیٹھ کر اور اے سی میں بیٹھ کر روزہ رکھ کر کے ہم جنت کو حاصل کر لیں گے۔ اسلام کا ضابطہ یہ ہے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبت رسول کے لیے میدان عمل میں آؤ اور تلوار کے چھاؤں میں محبت رسول کا جوہر دکھاؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کشادہ فرما دے گا۔ حضرات مکرم، یہی وہ مارکے ہیں، یہی وہ محبت رسول ہے، یہی وہ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم پر سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ 8 محبت کے انسان کے قلوب کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ان تمام محبتوں سے نکلنا ہوگا اور محبت رسول کو تمام محبتوں پر غالب کرنا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا ہے، جس کی تفصیلات یوں بیان فرمائی کہ یہ اصول دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ وہ قلت وسائل اور افراطی قوت میں کمی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت کے طلبگار رہے۔ لیکن حنین کا مارکہ ایسا مارکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی، تقریباً 12,000 مسلمان اس جنگ میں شریک تھے۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک فخر کی کیفیت پیدا کر دی۔ جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو حوازن کے تجربہ کار تیر اندازوں نے یکلخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری کے پشت سے نیچے اترے۔ آپ نے اعلان فرمایا، جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا لخت جگر ہوں، اسی طرح اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ رب نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ پورے وقار اور شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان بھی دوبارہ حوصلے میں آ گئے اور میدان جنگ میں واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ جب اللہ سے مدد طلب کی گئی تو مالک کائنات نے دوبارہ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جنگ میں فتح وسائل کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آیت نمبر 28 میں واضح کر دیا گیا کہ 9 ہجری کے حج کے بعد اب کافر حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور بتایا گیا کہ توحید اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے اور اسلامی نظام حیات سے پہلو تہی کرنے والے اسلامی معاشرے کے افراد بن کر نہیں رہ سکتے ہیں۔ انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ ادا کرنا ہوگا، اپنے رہنے کے لیے جواز پیدا کرنا ہوگا۔ اہل ایمان کو خدشہ تھا کہ مشرکین کی مسجد میں آمد سے جو مالی فوائد مسلمانوں کو ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ انہیں تسلی دے گئی، ان قریب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو غنی کر دے گا اور انہیں مشرکین سے جو فائدہ حاصل ہوتا تھا اب اس کی جانب توجہ دینے کی انہیں حاجت نہ رہے گی۔ اس کے بعد مال و دولت اور سونے چاندی میں اللہ کے احکام کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے وعید کا بیان ہے۔ سونا چاندی جہنم میں تپا کر انہیں داغا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وقت پر زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ مہینہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے خاص طور سے مسلمان منتخب کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے مال میں کمی نہیں فرماتا ہے بلکہ مال کو بڑھاتا ہے، وہ مسلمان کیسا جو اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان پر یقین نہ کرے۔ آیت نمبر 32 میں آگاہ کیا گیا، اہل کتاب اپنی انتھک سازشوں اور ناپاک چالوں کے ذریعے دین اسلام کی ترقی اور غلبہ حق کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس نور عدل و رحمت کو غالب کر کے رہے گا، خواہ کافروں کا کتنا ہی ناگوار لگے۔ انسان ہی کہلانے کا حقدار ہے جس کا حیوانی تقاضوں سے اوپر کوئی پاکیزہ مقصد زندگی نہ ہو۔ اعلیٰ ترین مقصد وہ ہے جو مقصد تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی دنیا سے ظلم اور استحصال کا خاتمہ اور عادلانہ نظام کا قیام۔ اسی لیے کیا ہی خوب کہا گیا ہے کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرات مکرم، آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا گیا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا ہے اور اللہ کا دین ہی سربلند ہے۔ آگے فرمایا کہ جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا حکم دیا جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کریں گے، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی مومن اللہ کی راہ میں
مال و جان لگانے سے کبھی گریز نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کا عذر وہی لوگ پیش کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلائی گئی کہ آپ نے ان کا عذر کیوں قبول فرمایا، ان لوگوں کو تو ویسے بھی نہیں نکلنا تھا، اگر نکلنا ہوتا تو اسی کی تیاری کرتے، پھر اگر بالفرض وہ نکل بھی جاتے تو پورے لشکر میں بددلی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں نکلنے کے سعادت سے محروم کر دیا۔ منافقین کا شعار یہ ہے کہ جب مسلمان کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر کوڑتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں تو پہلے سے نتیجہ معلوم تھا، اس لیے تو ہم نے احتیاط سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول ارشاد فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ حضرات مکرم، اس آیت کریمہ پر میں خاص آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ پھر جب اللہ ہمارے لیے مصیبت کو مقدر فرما دے تو اس مصیبت پر کسی بھی طرح کے ناشکری یا بے صبری کا مظاہرہ کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہے جس مصیبت سے بھی ہم کو گزارے، ہم ہر حال میں صبر کریں، ہر حال میں ہم خوشی کا اظہار کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پاک ہے کہ جب دنیاوی تکلیف کے بدلے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا اظہار فرمائے گا، اور جب اہل ایمان اللہ کی بے پناہ بخشش اور بے پناہ رحمتوں کو ملاحظہ کریں گے تو اس دن اہل ایمان یہ تمنا کریں گے، کاش دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں راحتیں دی تھیں، جو ہمیں خوشیاں دی تھیں، ایک پل کے لیے بھی ہمیں دنیا میں راحتیں نصیب نہ ہوتی، بلکہ اللہ ہمیں دنیا میں تکلیف دیتا تاکہ آج اس کی بے پناہ بخششوں اور رحمتوں کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہاں سرکار کا فرمان عالیشان ہمارے سامنے ہے، اور جب ہمارا رب خود ہم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری جانب امتحانات اور مصیبتوں کو نازل فرماتے ہیں، مگر جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ کی جانب سے اس کے لیے بڑا ہی بخشش اور بڑا ہی جو ہے انعام و کرام ہے۔ بلکہ دنیا میں جو اہل آزمائش اور اہل مصیبت ہوں گے ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کوئی امتحان نہ لے گا، بلکہ بے حساب و کتاب ان کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا کچھ اقتباس میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امیروں سے جو دنیا میں غنی لوگ ہیں، جو اہل ثروت ہیں، 50,000 سال یا 50 سال پہلے جو اہل مصیبت ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ شخص جو ہے اس انتظار میں ہوگا کہ اب مجھے جنت میں جانے کا موقع دیا جائے۔ بلکہ دو شخصوں کا واقعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ ایک غریب ہوگا اور ایک امیر، دونوں جنت میں جب جا رہے ہوں گے تو ایک جو غریب ہوگا وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، جو امیر ہوگا اس کو جنت سے باہر ہی روک لیا جائے گا، اور پھر اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ 40 سال کے بعد پھر وہ جنت میں جب اپنے ساتھی سے ملے گا تو وہ کہے گا تم کہاں بچھڑ گئے تھے، میں آ کر کے تمہیں بہت تلاش کیا۔ تو اس نے کہا، وہ یہ کہے گا کہ اگر 70 اونٹ بھی ہوں، میرے جسم سے جو خوف الہی کے باعث پسینہ نکلا ہے، 70 اونٹ اگر اس کو پیتے تو وہ بھی سیراب ہو جاتے۔ ذرا سوچیں، اونٹ تو ویسا بھی پانی بہت پیتا ہے، مہینوں کا پانی وہ اپنے شکم میں رکھ لیا کرتا ہے۔ یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی تکلیفوں پر کبھی بھی جو ہے نہ شکری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھو۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کے ذریعے کون سا ایسا گناہ تھا جو ہم نے کیا تھا اور اللہ نے اس گناہ کو مٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو حضرات مکرم، یہ اہل ایمان کا یہ معاملہ ہے، اور ہے اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر، اس کے کرم پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کیا کرتے ہیں۔ تو حضرات مکرم، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل ابتلاء کے لیے بڑی ہی جو ہے خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ آگے آیت نمبر 53 میں یہ حکم دیا گیا کہ منافقین کی طرف سے کسی بھی طرح کا مالی تعاون قبول نہ کیا جائے۔ منافقین غزوہ تبوک کے دوران سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن کچھ چندہ دے کر اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان آیات میں پابندی لگا دی گئی کہ ان کا چندہ قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے سے کترا کر وہ کفر کا ارتکاب کر چکے ہیں،
وہ چندہ دیتے ہیں انتہائی ناگواری میں اور نمازیں پڑھتے ہیں ٹوٹے دل سے، مسلمان ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے متاثر نہ ہوں، اللہ انہیں عذاب دے گا اسی مال و اولاد کے ذریعے۔ مال کسی حادثے یا بیماری میں یا ان کے موت کے نتیجے میں ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اولاد ان کی مرضی کے خلاف طرز عمل اختیار کر کے ان کو تکلیف اور اذیت پہنچائے گی، پھر یہ عملی اعتبار سے کفر کی حالت میں ہی موت سے دوچار ہوں گے۔ حضرات مکرم، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ آج خاص طور سے وہابی دیوبندی کا طرز عمل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہم تو جناب ان تمام چیزوں میں چندہ نہیں دیتے، ہم تو اللہ کے ولیوں کی نیاز میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ نالائق، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو پڑھ اور ذرا غور کر اور سوچ، جب اللہ تبارک و تعالی منافقین کا مال نیک کاموں میں قبول نہیں فرماتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں تمہارا مال کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مال قبول ہے، نہ اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں تمہارا مال قبول ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو صاحب ایمان بنا کر، اپنے نبی کا وفادار بنا کر کے ہمارے عملوں کو بھی اللہ نے قبول فرمایا، اور ہماری مالی قربانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا ہے۔ حضرات مکرم، وقت کم ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 61 میں منافقین کی گستاخیوں کا اور بے ادبوں کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے۔ چونکہ آج ہم 5 منٹ تاخیر سے آئے ہیں، تو آج 45 کے بجائے 50 پر اس نشست کا اختتام ہوگا، تو 5 منٹ صرف اور گفتگو ہوگی۔ آیت نمبر 61 میں آئیں، منافقین کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتا ہے کہ وہ بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبا کلمات کہتے اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات و آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جواب طلبی پر کہتے ہیں کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کی حرکات جلد اللہ تبارک و تعالی بے نقاب فرما دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد منافقین کی آنکھیں کھولتے ہوئے ان کے سامنے گزشتہ قوموں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ تم اپنے طرز عمل سے اور جو گزشتہ قوم ہیں ان کے ہلاکتوں سے تم عبرت حاصل کرو کہ اس دنیا میں کئی قومیں آئیں جنہوں نے اپنے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کیا، بدقسمتی سے اکثر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے پہلو تہی کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اس روش کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی برباد ہو گئی، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے خسارے کا سودا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ گزشتہ قوم میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم، قوم لوط اور قوم شعیب کی عبرتناک داستان قرآن میں بیان کی گئی۔ آیت نمبر 79 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بتایا گیا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی کا تھوڑا سا مال صدقے کے طور پر لاتے ہیں تو یہ منافقین ان پر تان کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ منافقین آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار نہ کرنا اور کرنا دونوں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار فرمائیں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ ان منافقین ناہنجار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جن میں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے، کوئی اور کسی مصیبت کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلصین کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی بھی وضاحت فرما دی کہ عبداللہ ابن ابی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، جو موت واقع ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، سرکار اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اللہ اس کو معاف فرما دے تو مجھے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس آیت کو نازل فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کی میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر 71 اس کی مغفرت فرما دے تو میرے
اس عمل سے اگر اللہ اس کی بخشش فرما دے تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر قلب حزین عطا کیا تھا، اور اپنی امت کے لیے کیسا پیار عطا کیا تھا۔ جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے اس نبی سے پیار کرنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت نے اسی جانب توجہ دلا کر کے ارشاد فرمایا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احیانا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان۔ اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک والایمان۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل آپ 11ویں پارے کی اجمالی گفتگو سماعت کریں گے۔